کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ کہتے ہیں کہ ایک شخص تھا، بازار میں گیا، بازار سے گزرتے گزرتے بہت ساری دکانیں آئیں، گروسری کی دکان بھی آئی، اس کو کچھ نہیں ہوا، پھلوں کی دکان آئی، اس کو کچھ نہیں ہوا، کپڑے کی دکان آئی، اس کو کچھ بھی نہیں ہوا معمول کے مطابق، سونار کی دکان آئی، سونے کو دیکھا، معمول کے مطابق کچھ بھی اس کو نہیں ہوا۔ چلتے چلتے وہ عطار کی دکان پر پہنچا۔ وہ کون تھا؟ وہ جھاڑو کش تھا، جو دکانوں کو جھاڑو سے صاف کرتے ہیں۔ وہ ایک ایک دکان کو صاف کرتا ہوا آ رہا تھا، اس کو کچھ نہیں ہوا، لیکن جیسے ہی عطار کی دکان میں داخل ہوا کہ اس عطار کی مزدوری کرے، اس کے دکان کو صاف کرے، اس نے جھاڑو لگائی، جھاڑو کیا لگاتا وہ بے ہوش ایک گر پڑا۔ بیچارہ عطار پریشان ہو گیا، اس نے بڑی نفیس خوشبو نکالی جو انسان کے دماغ کو معطر کر دے اور روح کو تازہ کر دے اور اس کو ہوش میں آنے میں مدد فراہم کرے، تو وہ اس کی حالت اور بھی خراب ہو گئی۔ پھر اس نے کوئی تیسری چیز نکالی تاکہ لوگوں کا جمگھٹا لگ گیا۔ یہ کون بات بیان کر رہے ہیں؟ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ۔ جمگھٹا لگ گیا، لوگ پریشان، وہ بالکل اس طرح گر پڑا کہ جیسے اس میں جان ہی نہیں ہے۔ اتنے میں دور سے ایک اور جھاڑو کش آیا، اس نے دیکھا او یہ میرا دوست جو ہے وہ عطار کی دکان کے اندر بے ہوش پڑا ہوا۔ اس نے عطار کو دیکھا، اپنے دوست کو دیکھا، سب لوگوں کو دیکھا، جمگٹا دیکھا اور یہ بھاگ کر چلا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد آیا، اس نے بہت بڑی بکل لگائی ہوئی تھی، چادر اوڑی ہوئی، اندر کوئی چیز چھپا کر رہا۔ اس نے کہا کہ خدا کے لیے آپ اس بیچارے کو پریشان نہ کریں، آپ دور ہو جائیں، اس کا علاج میرے پاس ہے۔ بھیڑ کو اس نے بڑی محنت سے، جس طرح ہماری عادت ہوتی ہے کہ ہم جہاں بھی تھوڑا بھی کوئی شغل دیکھیں تو جمگٹا لگاتے ہیں، بڑی مشکل سے اس نے بھیڑ کو دور کیا اور اس شخص کے اوپر آیا، اپنی چادر اس کے منہ پر ڈالی اور اس کو کچھ چیز سنگھائی۔ اس نے چیخ ماری اور اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور وہ باہر نکل گیا جیسے کہ اس کو کچھ تھا ہی نہیں۔ لوگ حیران ہو گئے کہ بھئی یہ تو بڑا حکیم ہے، اس کے پاس کیا وہ ایک قیمتی اور مؤثر دوائی تھی جس نے اس کو ہوش میں اس کو لے آئی۔ تو کسی شخص نے اس سے جا کر پوچھا کہ ماجرا کیا ہے؟ اس نے بھائی ماجرا کچھ بھی نہیں ہے، یہ بیچارہ گٹر صاف کرتا ہے، دن رات اس کا تعلق، اس کا واسطہ بدبو سے پڑتا ہے۔ آج اس خوشبو نے اس کو پریشان کر دیا، اس وجہ سے بے ہوش ہو گیا۔ میں گٹر سے تھوڑی گندگی لایا تھا، اس کی بدبو اس کو ناک پر رکھی تو اس کا دماغ ٹھیک ہو گیا۔ اگر ہم بھی اس طرح بد ذوق ہیں تو پھر اور بات ہے، کیونکہ قدر وارا کم تھیا کھٹا خریدار، یہ قدردانوں کی بات ہو رہی ہے، جن کو اس نعمت کی پہچان ہو۔ جن کو اس نعمت کی پہچان نہیں ہے تو ان کے لیے تو کوئی اس بات کی حیثیت ہی نہیں۔ وہ کہتے ہیں کسی بیوپاری سے پوچھا تھا کہ بھئی جنت میں جاؤ گے یا جہنم میں جاؤ گے؟ تو اس نے کہا جہاں 2 روپے کا فائدہ ہوگا۔ بیوپاری سے پوچھا جنت میں جاؤ گے یا جہنم؟ اس نے کہا جہاں 2 روپے کا فائدہ ہوگا، کیونکہ اس کی مطمع نظر، اس کے زندگی کا محاصل وہ پیسے کمانا۔ تو یہ نعمت جس کی بات ہو رہی ہے، اس کی بہت اہمیت ہے۔ اس کی اہمیت، اس کی معنی کو ہم سمجھیں اور پھر قدرت کی کارسازی کو ہم سمجھیں، اس کے مہربانیوں کو اور اس کی رحمت کے جوش اور ولولے کو ہم سمجھیں تو یہ ساری باتیں سمجھ میں آ جائیں گی، کیونکہ ہمارے مشائخ کا اس طریقہ عالیہ کا، اس جماعت کا پیغام اتنا مؤثر اور جامع ہے کہ اتنا بڑا انتظام، انصرام، پنڈال، ہجوم اگر جمع نہیں بھی ہوتا تو بھی اس مرشد کامل کے فیض کو عام ہونے، اس پیغام کو عام ہونے میں کوئی رکاوٹ درپیش نہیں، بلکہ یقین ہے کہ پہلے سے بڑھ کر یہ فیض عام ہوگا۔